السلام علیکم. ویلکم ٹو زیک ٹاک. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اگر ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے، کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو، تو ہم اس کو کیسے معاف کریں. تو یہ کہ میری اپنی زندگی سے ایک ریلیٹڈ ٹاپک ہے، تو مجھے کچھ اس میں ایک کچھ چیز سمجھ میں آئی. تو میں نے کہا چلیں میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ مسئلہ اور بھی کافی لوگوں کا ہے. تو دیکھیں، میں ایک اسکارپیو، بینگ فرام دا زوڈیاک، میں اسکارپیو ہوں. اور اسکارپیوز کی ایک اور ٹپکل اسکارپیو، اور اسکارپیوز کی ایک بڑی خاصیت ہے کہ ان کی ہر چیز ایکسٹریم پر ہوتی ہے. ان کی نفرت اگر ایکسٹریم پر ہے تو ان کی محبت بھی ایکسٹریم پر ہے. اگر ان کی دوستی ایکسٹریم پر ہے تو ان کی دشمنی بھی ایکسٹریم پر ہے. اور بچپن سے لے کر آج تک آئی ایم نون فار اٹ کہ یہ ایسے ہی ہے. جو میرے بچپن کے دوست ہیں، جو میرے فیملی ممبرز ہیں، سب جانتے ہیں. اور ایک جو چیز میرے اندر تھی، بدلہ لیے بغیر میں کسی کو چھوڑتا نہیں تھا. تو یا تو میں نے خود بدلہ لیا ہے، یا اگر نیچر نے اپنا رول پلے کیا تو اتنا میرے اوپر ضرور کرم ہوا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کری، مجھے سونر لیٹر، جلدی یا فوراً یا کچھ عرصے بعد، میں نے ان کا انجام دیکھ لیا. تو مجھے دل کو بڑے میرے سکون ملتا تھا کہ یار دیکھو انہوں نے میرے ساتھ برا کیا تو دیکھو ان کا کیا انجام ہوا. لیکن کچھ دنوں سے میں ایک چیز یہ سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو معاف کر دیا. مجھے بھی لوگوں نے جب دیکھا تو مجھے لوگوں نے کہا یار معاف کر دو ان لوگوں کو، جو بھی یہ لوگ ہیں ان کو تم معاف کر دو. تو ایک تو ہوتا ہے لفظوں سے معاف کرنا. اچھا، پھر ہمیں کوئی یہ کہے کہ ان کو معاف کر دو، پھر دیکھو اللہ تمہارا کیسے بدلہ لیتا ہے. تو ہم صرف اس امید میں معاف کر دیتے ہیں کہ ہم ان کو معاف کریں گے تو اب ان کے ساتھ برا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں. آپ کو پتہ ہے زندگی کے ایکسپیرینس سے مجھے یہی سمجھایا کہ یہ غصہ، یہ بدلہ لینے کا ایک جذبہ، اور یہ حسد، جلن، اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے مجھے کبھی کسی کی حسد اور جلن میں مبتلا نہیں کیا. لیکن میرا غصہ اور میرا بدلہ، یہ دو چیزیں میرے اندر جو ہے بہت زیادہ میرے اندر ہیں. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ میرے اندر ایک آگ جل رہی ہے اندر. دیکھیے میرا ایک رول ہے سمپل سا، کہ اگر میں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، کیونکہ میں ایک انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، برا میں کر سکتا ہوں، میں خود ایڈمٹ کرتا ہوں. تو یہاں پر بھی ایک میرے اوپر کرم یہ ہوتا ہے، خدا کا ایک کرم میرے اوپر یہ ہے کہ میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں. میں کبھی اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کرتا، میں کبھی اس کے ایکسکیوزز نہیں نکالتا. آئی نیور ہیزیٹیٹ ٹو سے سوری. پہلے میں ہی، مطلب کہ فرسٹ انسٹنٹ میں ہی میں سوری کہنے میں میرا ایگو نہیں آتا بیچ میں کہ میں اس بندے کو سوری بولوں کیونکہ میں نے ساتھ جو ہے وہ غلط کیا ہے. میں فوراً اپنی غلطی بھی ریئلائز کرتا ہوں، میں سوری بھی بولتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہیں کے وہیں معاملہ رفع دفع ہو جائے. لیکن یہ میری بات ہے نا، ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا. تو پہلی چیز یہ کہ جتنا میں ساتھ اگر میں نے برا کیا تو ٹھیک ہے، میں سوری بھی بولوں گا. اور اگر مجھے سزا دینی ہے تو پلیز ڈو گیو می دا پنشمنٹ فار اٹ بیکاز آئی ہیو بین رانگ ٹو یو. لیکن پھر اب بات آ جاتی ہے کہ جو میرا جتنا گناہ ہے، جتنا میں نے غلط کیا ہے، اتنا ہی میرے ساتھ غلط کرو. اگر ایک بندے نے چوری کی ہے نا، اس کو چوری کی سزا دیں، اس کے ساتھ اس پہ قتل کا نہیں، اس پہ وہ سزا دیں اس کو، پھر وہ زیادتی ہے. تو جو میں نے کیا اس کی اتنی مجھے سزا دو جتنی میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا. دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں کے ساتھ تو میں نے کوئی غلط کیا ہی نہیں، انہوں نے اپنے ذہنی فطور کے اندر اپنی سوچ سے، اپنی بس جو ان کی ایک آئیڈیالوجی تھی یا جو انہوں نے اپنے ذہن میں فطور بنا لیے، اس کی وجہ سے میرے ساتھ برا کیا. حالانکہ میں تو ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی کی، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا رہا ان کے ساتھ. انہوں نے اپنے ذہن میں الٹے سیدھے فطور بنا کر، الٹی سیدھی باتیں بنا کر جو ہے میرے ساتھ میری اچھائی کا جواب برائی سے دیا. ایسا بھی ہوا. اور جس کے ساتھ میں نے برائی کی تو اتنی برابر کی اتنی سزا دو اور اتنا ہی کرو جتنا ڈیزرو کرتا ہے بندہ، اس سے ایکسیڈ نہ کرو. اور کچھ لوگوں کے ساتھ تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میرے حساب سے میں نے کوئی زیادتی نہیں کری، کوئی برائی نہیں کی، ہمیشہ ان کو رسپیکٹ دیا، ان کو احترام دیا. پھر وہ میرے ساتھ ایسا کریں تو ایسے لوگوں کی تو میری زندگی میں کوئی گنجائش، معافی کی گنجائش بنتی ہی نہیں ہے. میں بڑے سخت جملے بولتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے تو میری معافی ہے ہی نہیں. پھر ڈر یہ لگتا ہے کہ اللہ کہتا ہے معاف کرو. جب شب قدر آتی ہے، ابھی شب برات گزری، تو کہتے ہیں جی معافیاں معاف کر دو لوگوں کو، کیونکہ یہ معافی کی رات ہے، معافی کی راتیں ہیں، اس میں ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کرے گا. تو پھر اگر ہم یہ کر بھی لیں، لفاظی کے طور پہ کہہ بھی دیں کہ جی میں نے فلاں فلاں شخص کو معاف کیا، تو کیا دل سے معاف کیا؟ میں نے دیکھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ جب اگر میں لفظوں سے کہہ بھی دوں کہ میں نے اس بندے کو معاف کیا، لیکن میرے اندر جو ایک ریج اور ایک غصہ، ایک اینگر جب ان کا نام سنتے ہی آتا ہے، تو اگر وہ میرے سامنے آ جائیں تو میں پتہ نہیں کیا کر دوں ان کو. تو یہ معاف کرنا تو نہیں ہوا، یہ تو منافقت ہے. تو میں نے پھر اللہ سے ہی رجوع کیا. ہیونگ سیڈ سو کہ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی صوفی سینٹ نہیں، کوئی اللہ کا ولی نہیں، نہ میری کوئی اوقات، نہ میری کوئی حیثیت کہ میں اللہ سے اپنا کوئی اسپیشل کنیکشن بتا سکوں کہ میرا اللہ سے کوئی اسپیشل کنیکشن ہے. تو میرا اللہ سے کوئی اسپیشل کنیکشن نہیں ہے. میں نے صرف مدد مانگی. میں نے سوچا ایک دفعہ میں لیٹا ہوا تو میرے ایک ذہن میں آئی بات کہ یار یہ تو منافقت ہے. کہ کہتے ہیں بھی رات کو جب سو تو سب کو معاف کر کے سو.
تو میں معاف تو کرنے کا بولوں اگر میں کہ میں نے معاف کر دیا، لیکن میں نے دل سے تو معاف نہیں کیا، کیونکہ ان لوگوں کا تو نام سنتے ہی مجھے ایسا غصہ اور ریج آتی ہے، ایک آگ اندر سے آئی کین فیل اٹ، کہ میں تو ان کا نام تک سننا پسند نہیں کرتا. تو یہ تو معافی نہیں ہوئی. تو میں نے کہا اللہ مجھے کچھ دکھا، کہ میں مجھے کچھ راستہ دکھا اس بارے میں. صرف میں نے سوچا، اور یقین کریں پھر بہت پہلے جب میں کراچی میں تھا تو میں کسی درس میں گیا ہوں گا، آئی تھنک آئی واز ان مائی یونیورسٹی ایٹ دیٹ ٹائم. وہاں میں نے ایک حدیث سنی. تو دو باتیں میں نے وہاں پہ بڑی زبردست سنی، یا تو جمعے کا خطبہ تھا یا درس تھا، میں یہ بھی بھول گیا ہوں کہ درس تھا یا جمعے کا خطبہ تھا، لیکن میں نے وہاں پہ ایک چیز سنی، اور وہ چیز یہ تھی کہ سب سے ہماری دین ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے. دیکھیں آئی ایم ناٹ اے گڈ پریکٹسنگ مسلم، اپنے گناہوں کی اشاعت نہیں کرنی چاہیے، لیکن بار بار میں یہ بات اس لیے بولتا ہوں کہ مجھے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بھائی میں کوئی صوفی سینٹ ہوں یا کوئی میں اللہ کا بڑا نیک مقرب بنتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں دین کو ایک وے آف لائف سمجھتا ہوں، اس کے اندر میں اسلام کو بیسٹ وے آف لائف سمجھتا ہوں، اور جو مذہب سے سوسائٹی کے لیے کوئی بات اچھی نکل سکتی ہے اور ہماری زندگیاں اس سے بہتر ہو سکتی ہیں، جو کہ مقصد ہے مذہب کا، میں وہ لینے کی کوشش کرتا ہوں. تو پہلے تو وہاں پر مجھے جو بات یاد آ رہی ہے وہ جمعے کے خطبے میں یا اس درس کے اندر وہ یہ آ رہی ہے کہ میں نے پوائنٹ 1 اسلام کیا کہتا ہے، جب میں ایک انگلی دوسرے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں تو 3 انگلیاں میری اپنی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں، کہ اگر اس نے میرے ساتھ کچھ برا کیا یار، دیکھیں اسٹاپ پلئنگ دا وکٹم کارڈ، اسٹاپ بینگ دا مظلوم، ٹھیک ہے جی، اسٹاپ بینگ سیلف سمپتھیٹک، ٹھیک ہے جی، فیس دا ریالٹی. ریالٹی از کہ جب میں دوسرے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں اپنی فنگر، تو 3 فنگرز میرے اپنی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ میں بھی کچھ غلط کر رہا ہوں، آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. تو جب میں پہلے تو یہ دیکھیں کہ اگر اس بندے نے میرے ساتھ کچھ کیا تو اب میں نے ایسا کیا کیا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. تو میں نے پوائنٹ 1 فنگر ٹوورڈز دا ادر پرسن، 3 فنگرز پوائنٹ ٹوورڈز می. پہلی چیز یہ ہے، پہلے تو اس چیز کو دیکھیں. دوسری چیز بڑی زبردست ہے. اب یہ ایک حدیث ہے یا کسی کا کال ہے کہ دیکھیں یہ جتنے انسان ہیں دنیا کے اندر، یہ ہم سے 2 رشتوں سے جڑے ہیں. حضرت علی کا کال ہے کہ یا تو یہ ہمارے مذہب میں ہمارے بھائی ہیں یا پھر یہ انسانیت میں ہمارے بھائی ہیں. تو جب میرا کوئی بھائی یا میری کوئی بہن جو انسانیت سے یا مذہبی طور پہ مجھ سے جڑا ہوا ہے اس رشتے سے، میرے ساتھ کوئی چیز بری کرے، تو اب مجھے اس کو جسٹیفیکیشن اس کی سوچنی چاہیے کہ میں یہ سوچوں یار اس نے کیوں میرے ساتھ برا کیا. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، مطلب ہم خود اس کے ایڈ کو جسٹیفیکیشن ڈھونڈنے کہ یار اس نے اس لیے برا کیا ہوگا، اس نے اس لیے برا کیا ہوگا، اس کے شاید گھر میں کوئی پرابلم چل رہی ہوگی، وہ شاید فائنینشلی پریشان ہوگا، یا پھر یہ مطلب اب ہم اس کے ریزنز نکالیں کہ یار اس نے اگر میرے ساتھ برا کیا، پازیٹیو ریزنز نکالیں. مطلب اسلام از سو مچ فوکس آن پازیٹیوٹی rather than بدگمانی اینڈ نیگیٹیوٹی اباؤٹ اینی ہیومن بینگ آن ارتھ. تو ہم اس کی جسٹیفیکیشن نکالنا شروع کریں کہ یار اس نے اس لیے کیا ہوگا، اس نے اس لیے کیا ہوگا. کتنی جسٹیفیکیشنز نکالنی ہیں؟ 99 جسٹیفیکیشنز کہ اس بندے نے اگر میرے ساتھ برا کیا تو اس کے پیچھے یہ 99 ریزنز ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے 1-2 میں ہی ہمارا دل سنبھل جائے، لیکن 99 ریزنز نکالنے کی کوشش کریں. اور اگر 99 ریزنز نہ نکلے تو 100 ریزن اپنے اوپر ملامت کریں کہ میں اپنے بھائی کی جسٹیفیکیشن کے لیے، اپنے بھائی کے لیے 99 ریزنز نہیں نکال سکا، اپنے اوپر ملامت کریں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہے. تو اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، ایک بندے نے ہمارے ساتھ کھلی زیادتی کی، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی لیکن اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کری ہے، تو یہ کیا بات ہوئی. دیکھیں ہم اس بندے کو نہیں دیکھنا ہے. اصل میں جو میں نے اس کو سمجھا ہے نا، اس کے سوشلی جو میں نے سمجھنے کی، سائیکولوجیکلی سمجھنے کی کوشش کی ہے، ہم نے صرف اپنے اس دماغ کو، یہ جو ہمارا دماغ ہے نا، جو ہمیں غصہ دلا رہا ہے، جو ہمیں نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو ہمیں بدلہ دلانے کے لیے ایک اندر ہمارے ریج پیدا کر رہا ہے، ہم نے اس دماغ کو بیوقوف بنانا ہے. وہ عامر خان نے کیا کہا تھا 3 ایڈیٹس کے اندر کہ آل از ویل، آل از ویل. مطلب ہم نے لٹرلی اس دماغ کو بیوقوف بنانا ہے. اس کو ہم بڑے آسانی سے بیوقوف بنا سکتے ہیں، ہم بنا سکتے ہیں. ہمیں اپنے دل اور اپنے دماغ دونوں پر قابو حاصل ہونا چاہیے. تو ہم اپنے دماغ کو بڑے ایزیلی بیوقوف بنا سکتے ہیں. جب ہم جسٹیفیکیشنز نکال رہے ہیں، ہم اس بندے کے لیے نہیں نکال رہے. سمجھیں اس بات کو. مجھے جو لگا اس کا امپیکٹ جو مجھے لگ رہا ہے، ہم اس بندے کے لیے جسٹیفیکیشنز نہیں نکال رہے. ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اور اس دماغ کو بیوقوف بنانے کے لیے اور اپنی زندگی آرام دہ بنانے کے لیے ہم یہ 99 جسٹیفیکیشنز نکالنے کی اس سے کوشش کریں گے، تاکہ ہماری اپنی زندگی سکون سے آ جائے. آپ یقین کریں یہ بدلہ، یہ غصہ جو میرے اندر، تو یہ 2 چیزیں تھیں، چلے میں بلکہ آئی کین سے کہ یہ تھیں، اور حسد اور جلن، جس سے اللہ کا شکر ہے میں پاک ہوں. مجھے اللہ کا شکر ہے کسی سے کوئی حسد جلن نہیں ہوتی. لوگوں کو مجھ سے بڑی حسد جلنیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا شکر ہے مجھے کسی سے حسد جلن کرنے کی ضرورت نہ کبھی پڑی. تو میری اللہ کا بہت کرم، اللہ کا بہت شکر ہے. لیکن جو پہلی 2 چیزیں، غصہ اور ریونج، یہ تو میرے اندر بھرا ہوا ہے. تو یہ ایک آگ ہے. تو یہ آگ ہمارے اندر سے نکلتی ہے جیسے ہی ہم سوچتے ہیں، کسی کا سوچتے ہیں، ایک دم ایک غصہ آتا ہے، ایک دم ایک ریونج کے لیے کوئی چیز آتی ہے، تو ہم لوگ ایک دم ایک غصہ، یہ ایک آگ ہے.
اور جو مجھے جب میں نے آپ کو بتایا نا، جب میں نے اس پہ سوچا کہ اللہ تو راہ دکھا، میں اس بندے کو کیسے معاف کروں، اس نے میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کری ہے. تو میں جب یہ سوچوں تو مجھے ایک دم سے ایک بات ذہن میں آئی جو میرے خیال سے کوئی روایت تو نہیں ہے، میں اس پر کوئی حدیث نہیں بتا سکتا. وہ تو میں نے آپ کو 2 چیزیں بتا دی پہلے کہ 1 finger towards the other, 3 points towards us. خود سوچو کہ اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں ہوا کہ یہ بات آئی. اور دوسرا یہ کہ 99 ریزنز نکالو کہ اس بندے نے کیا ہوگا تو یہ ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، جو ہم اپنے لیے نکال رہے ہیں اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. اس بندے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جو مجھے چیز سمجھ میں آئی کہ جب بھی کبھی کسی کی کوئی زیادتی آپ کو یاد آئے، کسی کی کوئی برائی جو آپ کے دل پہ جا کے لگتی ہو، آپ کو تکلیف دیتی ہو، آپ کو جب بھی کبھی یہ خیال آئے، آپ اس کی کوئی اچھائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس نے ضرور آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہوگی. یقین کریں یہ مجھے بس سمجھ میں آئی ایک بات، اور ایسے سمجھ میں آئی. چلے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بندہ تھا، بندے ہیں جس سے میں شدید نفرت، مطلب میری جو نفرت کی لسٹ میں ٹاپ کے اوپر لوگ ہوں گے نا، وہ بندہ اس کے اندر ہوگا. نام تو اس کا ایک مقدس نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو میں اس کے نام کے آگے عبد لگا کے، میرے اندر تو ایسا غصہ آتا تھا اس کا سوچتے ہی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ اس آدمی نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کری. اگر وہ میرے ساتھ وہ زیادتی نہیں کرتا، تھوڑا سا سینسیبل ہو کے سمجھتا میرے مسئلے کو، میری پرابلم کو، میری مجبوری کو، تو شاید جو میں نے زندگی کے 2.5-3 سال شدید کرب اور پریشانی میں گزارے، شاید ایسا نہ ہوا ہوتا. بٹ دین اٹ واز ڈیسٹنڈ فار می. اگر بات آ گئی تو اٹ واز جسٹ ڈیسٹنڈ فار می، اٹ ہیڈ ٹو ہیپن. وہ ڈیسٹنی اپنی جگہ. لیکن اس بندے سے میں شدید نفرت، کہ اگر اس کا نام بھی میرے ذہن میں آ جائے تو یقین کریں میں اتنے غصے میں آ جاتا تھا کہ میں دل چاہتا تھا یہ میرے سامنے ابھی آئے اور میں اس کا منہ توڑ دوں، میں اس کو عبرت کا نشان بنا دوں. اتنا مجھے اس بندے سے نفرت. اس بندے سے میری ایسوسیشن صرف 11 مہینے کی تھی، صرف 11 مہینے کی. اب جب میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے دیکھا، میں تو اس کے بارے میں صرف غصہ اور ایک فرسٹریشن ہی تھی میرے اندر، ایک آگ اندر سے اس کا نام سنتے ہی میرے اندر آ جاتی تھی. تو میں نے سوچا جب یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ یار اس کی اچھائی، تو اچھائی پھر مجھے بڑی ذہن میں آئی کہ یار 11 مہینے کی جو ایسوسیشن میری اس بندے کے ساتھ تھی، اس نے مجھے کتنی عزت دی تھی. یہ بندہ مجھے اس 11 مہینے کے اندر کتنی عزت دیتا تھا، حالانکہ مجھ سے ایج میں بڑا تھا. تو اور ایک دفعہ وہ بنگلہ دیش سے جب آیا، اس نے میرے لیے ایک شرٹ بھی وہ لے کر آیا. اور جس پیار سے وہ مجھے شرٹ دی اس نے، اور جتنے خلوص سے انہوں نے، چلے میں یہ بولوں کہ انہوں نے مجھے جتنے پیار اور محبت سے وہ شرٹ دی، تو اب یقین کریں کہ وہ جو خلوص تھا نا وہ اس کے منہ پہ نظر آ رہا تھا، وہ پیار اور محبت اس کے منہ پہ نظر آ رہی تھی. تو میں نے اپنی وائف اور شوڈائی سے ایکس وائف سے یہ بھی کہا کہ یہ جب اب آئیں گے یا یہ ان کے جانے سے پہلے ہم لوگ بھی ان کے لیے کچھ ایسا کریں گے. کیونکہ وہ مجھے اتنا ٹچ کر رہا تھا، جس طریقے سے وہ خوشی سے مجھے یہ شرٹ دکھا رہے تھے کہ میں آپ کے لیے یہ شرٹ لے کر آیا ہوں، تو مجھے اس کی وہ اچھائی یاد آ گئی. ایک تو وہ پوری اوور آل جو اس نے مجھے 11 مہینے میں عزت دی وہ مجھے یاد آئی، اور مجھے اس کا وہ خلوص یاد آیا کہ وہ کتنے پیار سے میرے لیے وہ شرٹ لے کر آیا، تو کتنے خلوص سے وہ مجھے وہ شرٹ دکھا رہا تھا کہ میں اتنا موف تھا کہ میں بھی اب اس کے لیے ان کے لیے کوئی ایسا اقدام کروں. میں نے اپنی ایکس وائف سے کہا بھی کہ میں جو ہے میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں ایسا، اور خیر وہ نوبت ہی نہیں آئی. تو جب بھی کبھی مجھے اس کی زیادتی کا خیال آئے اور میرے دل پہ جا کے ایک گھوسا سا لگے، ایک آگ اندر سے آئے، تو حالانکہ آپ یقین کریں کہ میں اس آدمی کا عبرت ناک انجام بنا سکتا تھا، میں اس کا وہ حشر کرتا کہ اس کی نسلیں یاد کرتی. میں ہوں ایسا، تھا ایسا، چلیں کہ میں تھا ایسا. لیکن کوئی بات نہیں، یہ جب ذہن میں آیا، یہ جب دل پہ گھوسا لگا یا کوئی بات بری لگی دل کو لگی جا کے، تو میں نے کہا کہ یار چلو جانے دو، لیٹ اٹ گو. کہ جیسے ہی ذہن میں آئے تو میں فوراً وہ سوچوں اس کی شرٹ والی بات، ایک دم مجھے ذہن میں اس کی شکل آ جائے، اس کا وہ خلوص آ جائے یاد. تو میں خود بخود میں نے دیکھا کہ ایک آگ نکلتی ہے آپ کے اندر سے، اور یہ جو نیکی ہے، اچھائی ہے، یہ ٹھنڈے پانی کی طرح اس کے اوپر پڑتی ہے اور آپ سکون سے ہو جاتے ہیں. تو میں نے آپ سے کہا نا، آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور لے کر چلنا ہے. ہم نے دوسرے کو نہیں دیکھنا ہے، ہم نے اپنی زندگی بہتر بنانی ہے. یہ نیگیٹو انرجی، یہ غصہ، یہ فرسٹریشن، یہ ریونج، یہ حسد، یہ جلن، یہ نیگیٹو انرجیز ہمارے اپنے اندر ہوتی ہیں. ہم نے اس کو اپنے سے نکالنا ہے، چھوڑ دیں اس کو دوسرے والے بندے کو، ہم نے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا ہے. تو واقعی میں مجھے ایسا لگا کہ ایک آگ نکلتی ہے، لیکن جیسے ہی میں اس کی نیکی اور اچھائی کا سوچوں، وہیں فوراً وہ ایسا لگے کہ جیسے ایک ٹھنڈا سا پانی اس آگ کے اوپر پڑ گیا، وہ آگ بجھ گئی، اور میں اتنا سکون اور آرام فیل کروں. تو میں نے کہا میں شیئر کروں آپ کے ساتھ یہ چیز بھی. آپ کو پتہ ہے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، میں تو کم بولنا چاہتا ہوں. ابھی ریسنٹلی میرا ایک دوست کسی اسکیمر کے ہاتھوں پھنسا ہوا تھا، اور اللہ کا شکر ہے اب مجھے کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ نے شاید مجھے کچھ چیزوں سے گزارا، ایکسپیرینس دیا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیوں گزارا، لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید مجھے گزارا تاکہ میں شاید دوسرے لوگوں کو بچا سکوں. تو میرا ایک دوست بیچارہ وہ کسی ایک اسکیمر مولوی کے ہاتھوں پھنسا ہوا تھا.
یہی فضول قسم کی باتیں جو جادو جنات اور یہ اس قسم میں لوگوں کو الجھا دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں جو شاید ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں، یا کوئی آزمائش ہوتی ہے، اس کو جادو جنات اور یہ بنا کر لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو وہ اس آدمی کے ہاتھوں پھنسا ہوا تھا اور 75,000 تو وہ لگا چکا تھا اس کے اوپر. اور اب وہ ٹھگ جو ہے اس کو فردر 60-70 ہزار روپے کا جو ہے لگانے والا تھا چونا. اب وہ بڑی پریشانی میں اس نے مجھ سے ڈسکس کی یہ بات. اب وہ بندہ جو اس کو پھنسا رہا ہے وہ ایک مسجد کا پیش امام، جمعہ عیدین کا نماز پڑھانے والا بندہ، اور ایسا وہ جو کلیئر جھوٹ بول رہا ہے. جیسے اس نے مجھے بتایا، پھر دیکھیں میں جب دل سے سوچتا ہوں تو میرا دماغ بند ہو جاتا ہے، اور جب میں دماغ سے سوچتا ہوں میرا دل بند ہو جاتا ہے. تو میں نے اس کو بالکل ایک پرفیکٹ ٹریپ بنا کے دی. میں نے کہا چلو اس کو پھنساتے ہیں. تو اگر اس نے اس ٹریپ میں یہ آ گیا تو اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر یہ واقعی میں اس ٹریپ میں نہیں آیا تو جو یہ بات تم سے کہہ رہا ہے وہ بات اس کا مطلب حقیقت ہے، یہ سچ بول رہا ہے تم سے. میں نے اس کو وہ ٹریپ سیٹ کر کے دی، ہم نے وہ ٹریپ سیٹ کی اس کے لیے، اور یقین کریں وہ اس ٹریپ میں پورا پرفیکٹلی آ کے پھنس گیا، پرفیکٹلی آ کے پھنس گیا. میں نے ایسی ٹریپ بنائی کہ اس کا میں نے چاروں طرف سے دروازے بند کر دیے، اور میں نے ایک طرف سے اوپننگ رکھی. میں نے کہا اگر یہ اس راستے سے آیا اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور ہم اس کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ اقرار الحسن پکڑتا ہے سر عام کے اندر، تو وہ سمجھ لیں وہی والا ہمارا اسٹنگ آپریشن تھا یہ. اور یقین کریں وہی ہوا کہ جو میں نے اوپننگ رکھی ہوئی تھی، جو میں نے راستہ دروازہ اوپن رکھا ہوا تھا اس کے اندر آنے کا فردر نقصان پہنچانے کے لیے اور اس کو ٹھگنے کے لیے، وہ اسی راستے سے آیا اندر. اور ہم لوگ پھر گئے، اور اب اس سے اچھا میں نے یہ بھی اس کو کہا، میں نے کہا اس کو بولو کہ وہ میرا ایک اور دوسرا دوست آ رہا ہے، وہ بڑا پریشان ہے، اس کا بھی کام ہے، تو میرا بھی ذرا اس کو یہ کر دو. اب وہ بندہ ہمیں پتہ ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کی مکاری ہمارے سامنے چل رہی ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سامنے مسجد، باہر صحن میں مسجد کے بٹھا کر، اور وہ جھوٹ وہ مکاری. میں نے دیکھا یہ اس کے ڈر پہ کیش کر رہا ہے، یہ اس کی ایک حاجت ہے، اس کی ایک خواہش ہے، اس کے اوپر کیش کر رہا ہے. ہونا کچھ نہیں ہے، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو ہوگا کچھ بھی نہیں. اور یہ بندہ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ مس گائڈ کر رہا ہے، اور کس طریقے سے اس پہ فردر. اور میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا چلے مولانا صاحب اب یہ بتائیں کہ فردر یہ کام کرواتے ہیں تو اب کتنے اس میں خرچہ ہوگا؟ تو کہنے لگا 60-70 ہزار تو اور بھی لگیں گے. میں نے کہا اچھا. ساری کہانی ہو گئی. پھر میں نے کہا چلے میں لانگ سٹوری کٹ شارٹ کر رہا ہوں. میں نے کہا مولانا صاحب یہ سب تو جھوٹ تھا، آپ تو ہماری کہانی پہ کہانی فٹ کر رہے تھے. رنگے ہاتھوں وہ پکڑا گیا. اس کو تو 10 منٹ 15 منٹ تک یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم لوگ بول کیا رہے ہیں، کہ وہ کیسے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، کیسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے. اور یقین کریں میں تو اس کو مارنے کے موڈ میں گیا تھا کہ میں اس کی اب پٹائی کروں گا، بیکاز یہ لوگ اللہ رسول کا نام لے کر مسجدوں میں بیٹھ کر یہ لوگ کتنا لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں، اور لوگوں کے ایمان کے ساتھ تو کھیل ہی رہے ہیں، لوگوں کی نفسیات کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں. چند ٹکوں کے لیے یہ لوگ اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں. یہ کون سے نمازی ہیں، یہ کون سی نمازیں پڑھا رہے ہیں. اتنا مجھے غصہ تھا کیونکہ میں خود ایسے ایکسپیرینس سے گزر چکا ہوں، ایسے ایکسپیرینس سے گزر چکا ہوں. تو میں نے وہی، اب مجھے تو ایکسپرٹ ہو گیا ہوں پکڑنے کے اندر، اور شروع سے میرا جو ہے وہ انویسٹیگیشن جب ہوتی ہے تو میں تو بال کی کھال نکال لیتا ہوں. یہ بھی اسکارپیوز کی خاصیت ہوتی ہے. تو رنگے ہاتھوں اس کو پکڑا. میں تو اس کو مارنے کے موڈ میں گیا تھا کہ میں اس کی پٹائی کروں گا یہاں پر، یا اس کو پولیس کے ہاتھوں اریسٹ کرواؤں گا. لیکن یقین کریں کہ یہی والی بات اب اس نے ہمیں، جب ہم لوگ گئے تو ہمیں چائے پلائی. اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ چمچہ گیری میں چائے پلا رہا ہے، اس کو پتہ ہے یہ 5-10 روپے کی چائے پلا کر میں نے ان سے ہزاروں کے فائدے اٹھانے، لاکھوں کے فائدے اٹھانے. اور ایک بینک اکاؤنٹ، جیسے اس نے سے کہا نا آپ میرے سے ان ٹچ رہیے گا، اگر آپ کو ذرا سے بھی کچھ ہوتا ہے تو یہ آپ کے جو دشمن ہیں انہوں نے آپ پہ جادو کیا ہوا، یہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے. تو اس نے ایک پرماننٹ انتظام کر لیا تھا کہ میں اب اس سے پیسے ٹھگتا رہوں گا. تو میں تو تھا اس موڈ میں کہ میں اس کی پٹائی کروں گا، اس کو پولیس کے حوالے کروں گا. لیکن اور میں کروں گا، لیکن ایک پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ مجھے اس وقت وہ برائی میرے سامنے، بالکل وہ ٹھگ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، سامنے میرے موجود ہے ایک بات حقیقت. لیکن میں نے اس کی وہ جو چائے اس نے پلائی، حالانکہ مقصد سے پلائی، اس نے تو خلوص سے بھی نہیں پلائی. ہم نے ساتھ تو لوگوں نے خلوص سے کوئی کام کیا ہوتا ہے، بعد میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جاتی ہیں، لیکن وہ تو مجھے پتہ ہے مطلب سے پلا رہا تھا. لیکن اس کی وہ چائے پلانا مجھے اس کی جو ہے وہ اچھا یاد آ گئی کہ یار اس نے بڑے خلوص سے چائے پلائی، مطلب خلوص سے نہیں، چلو مطلب سے چائے پلائی ہے، لیکن یہ چائے پلائی ہے. اس کی چائے پلانا مجھے یاد آ گئی. تو میں نے کہا کہ یار نہ میں نے اس کو کچھ کہا نہ مارا، صرف ایک ریکویسٹ کری. میں نے کہا مولانا صاحب لوگ بہت پریشان ہو کے آپ کے پاس آتے ہیں، خدا کا واسطہ لوگوں کے ساتھ یہ نہ کریں، اللہ رسول کے نام پر نہ یہ کریں. آپ کی جو منصب ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. لوگوں کی ضرورتوں کا فائدہ مت اٹھائیں چند ٹکوں کے پیچھے. حالانکہ اس نے اپنی غلطی مانی نہیں میں نے تو کیا ہے، میں نے تو یوں، ہمیں پتہ ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا، سب بکواس تھی، سب جھوٹ تھا. تو میں نے اپنے دوست کو بھی ٹھنڈا کیا، خود بھی میں بڑا ٹھنڈا رہا، گلے ملا، ہاتھ چوما، بڑے پیار سے سمجھایا کہ مولانا صاحب یہ مت کریے، لوگوں کے ساتھ یہ مت کریں. صرف اس کی ایک چائے پلانا مجھے یاد آ گیا، ورنہ میں اس کو اس دن حشر کر دیتا. تو یہ آپ یاد رکھیں 3 باتیں جب بھی کسی کی زیادتی. اچھا پھر ایک اور چیز بھی، میں ٹائم تو ہو جائے گا لیکن میں پھر بھی آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں، کیونکہ میرے دوست ہیں تو میں بھی گزرا ہوں ایسی چیزوں سے، میرے دوست بھی گزرے ہیں.
تو میری ایک دوست ہے بچپن کی بہت پرانی، تو اس نے مجھے جیسے ایک دفعہ مجھ سے ڈسکس کیا کہ کیا نام ہے اس کا، ذیشان دیکھو میرے ساتھ جس نے زیادتی کری اس نے تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ تو بس آگے سے آگے جو لڑکی ہے وہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا، میرے ساتھ تو اتنا برا ہوا، میرا کریئر بھی، میری پرسنل لائف بھی۔ بچپن کی دوست ہے میرے، تو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، تو وہ جو لوگ اس سملر ایکسپیرینس کو گین کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ کائنات جو ہے نا، اس اللہ کی جو خوبصورت ترین کائنات ہے، یہ آپ کو جوڑ دیتی ہے۔ تو بہت سالوں کے بعد میری بچپن کی دوست تھی، تو وہ مجھ سے کنیکٹ ہوئی، میں نے اس سے اپنا مسئلہ ڈسکس کیا، اس نے مجھ سے اپنا مسئلہ ڈسکس کیا، تو مجھے وہ یہی کہنے لگی، میں نے کہا دیکھو اس معاملے میں تو لکی ہوں کہ میرا تو یا تو میں نے خود اس بندے کو ٹھیک کر دیا، میں نے اس کے ساتھ اس کے ساتھ اپنا حساب چکتا کر دیا، یا اللہ نے میرے لیے کر دیا، اور بہت سونر لیٹر میں نے اس کا انجام ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن جو تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے اندر ایک ریج بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو میں نے اس میں یہ دیکھا ہے کہ دیکھیں ایک بندے نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو، اچھا اب وہ تو جسٹیفائڈ ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے ایکٹ میں جسٹیفائڈ ہو، اب اس حساب سے تو اس نے کوئی زیادتی نہیں کری نا، اسے تو جو کیا وہ ٹھیک کیا ہمارے ساتھ، وہ اپنے حساب سے اپنا کو جسٹیفائڈ سمجھ رہے، ہم سمجھ رہے ہیں اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ بہترین جاننے والا ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہوا، زیادتی ہوئی، یہ کوئی عذاب تھا ہمارے سر کے اوپر، یا اللہ نے ہماری کوئی آزمائش رکھی تھی، یہ اللہ کے معاملات ہیں۔ اب اس بندے کا رشتہ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ مطلب لوگ اللہ پہ بھی شکوے پہ اتر آتے ہیں کہ یار اللہ تو ان کے ساتھ اچھا ہی کر رہا ہے، ان کے ساتھ تو اچھا ہی ہو رہا ہے، ہم لوگ مزریبل ہو گئے ہیں، اور یہ وہ دیکھیں، ایک تو پہلی بات کوئی مزریبل ہے نہیں، لٹرلی یقین کریں، اس پر بھی کبھی ویڈیو بنا دوں گا، ہم لوگ کوئی مزریبل نہیں ہے، ہم بنا لیتے ہیں اپنے آپ کو مزریبل، ہم میں سے کوئی مزریبل ہے نہیں۔ پلیز یہ سیلف سمپتھی چھوڑ دیں، یہ مظلوم کا کارڈ ہونا چھوڑ دیں، نہ ہم جو ہے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، نہ ہمیں اپنے ساتھ سیلف پٹی میں پڑنا چاہیے، نہ ہمیں جو ہے وہ مظلوم کارڈ کھیلنا چاہیے۔ ایکسیپٹ کریں ریالٹی کو، جو میں نے کہا نا، when you point out one finger towards the other, three fingers point towards you، تو آپ کو اپنی غلطی سمجھ میں آ جاتی ہے، اپنی غلطی ریلائز ہو جاتی ہے کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ تو ایک تو یہ دیکھیں، وہ بھی انسان کو بڑا دلاسا ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے دوست کو یہی سمجھایا، جس کو میں لے کے گیا تھا، جس کے ساتھ میں گیا تھا، اس کو میں نے یہی کہا، میں نے کہا غلطی تیری ہے، تو نے اپنا جو ہے ایمان کمزور کیا خدا کے اوپر، تو نے جو ہے وہ اس کو موقع دیا تو اس نے تجھے ٹھگانا، ورنہ یہ تجھے ٹھگ نہیں سکتا تھا۔ تو میں نے اس کو سمجھا یہ والی غلطی ہماری ہے، ریئلائز کرنا بڑا ضروری ہے۔ نو مظلوم کارڈ، نو سیلف سمپتھی، اور نیدر ٹرائی ٹو گین سمپتھی فرام ادرس، کہ جی لوگوں کو میں بتاؤں میرے ساتھ کتنا برا ہوا تھا، لوگ میرے ساتھ سمپتھائز کریں، سوری، ڈونٹ فال انٹو دس، اٹس دا فیکٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ اب ہمارے ساتھ تو جس نے زیادتی کی، لیکن اس بندے کو اب ہمیں اللہ سے شکوہ ہو رہا ہے، یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ اتنا برا کیا، تو اس کو نوازے چلے جا رہے ہیں، لوگ اللہ سے شکوے پہ اتر آتے ہیں۔ لیکن دیکھیں اللہ کے ساتھ کس کا کیا معاملہ ہے، یہ میں اور آپ نہیں جانتے، لٹرلی اسپیکنگ میں اور آپ نہیں جانتے۔ بے شک اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو، اوپن زیادتی کی ہو، واقعی میں ظلم کیا ہو، مطلب واقعی میں اس نے صحیح کیا، مطلب اس نے اپنی طرف سے ہمارے ساتھ غلط کیا ہو، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کو اس کی کون سی نیکی پسند ہے، کہ جس کی وجہ سے اللہ اس کو نواز رہا ہے، اللہ اس کو دیے چلے جا رہا ہے، اللہ اس کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے اندر جو وہ آگ ہے نا اس کو ختم کر دیں۔ وی شوڈ بی لیسٹ بادر، وہ کہتے ہیں نا اس بندے سے بے نیاز ہو جائیں آپ، جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جو بھی وہ بندہ ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، بس نو لانگر ایگزسٹ، ہے ہی نہیں۔ بس آپ نے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنا ہے، اس بارے میں سوچے ہی نہیں، جو میں نے آپ کو طریقے بتائے اس کو پریکٹس کریں اس بات کو۔ میری زندگی بڑی بہتر ہوئی ہے اس کے بعد، میں بہت پازیٹیو ہو گیا اس کے بعد، میں نے بہت ساری چیزوں کو لیٹ گو کر دیا، اور اپنے اندر سے نیگیٹو انرجیز کو اللہ کا بہت شکر ہے، بہت کرم ہے کہ نکال دیا۔ تو پازیٹیوٹی آئی میری زندگی، آئی کین فیل دیٹ پازیٹیوٹی، اللہ الحمد للہ، ماشاء اللہ، اللہ کا بہت کرم ہے اس بات پہ جو ہوا میرے ساتھ یہ معاملہ، کہ اللہ نے مجھے یہاں تک بھی پہنچایا۔ تو اس بندے کا اللہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند ہے، وہ اس کو کس بات پہ نواز رہا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو نہیں پتا۔ ایک ہماری اتنی سی بات کے اوپر اللہ اس کو نہیں گرفت کر رہا، یہ ہماری چاہت ہے، لیکن اللہ کی چاہت اس کے لیے کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ اس کو کیوں نواز رہا ہے، اللہ اس کو کیوں آگے سے آگے لے کے جا رہا ہے، اس کی ماں کی دعا ہے، اس کا اپنا کوئی ایسا عمل ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا۔ یقین کریں پاکستان کی سیاست میں ایک سیاستدان ہے، میں ذرا سا بھی بولوں گا نا آپ سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں، انتہائی بدنام، انتہائی کرپٹ، مطلب کہ بس نام لیں تو لوگوں کے منہ سے گالی نکلتی ہے اس کا نام سننے کے بعد۔ اگر میں ذرا سا بھی اور بولوں گا نا آپ سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں، بلکہ شاید آپ سمجھ ہی گئے ہوں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، اتنا کرپٹ آدمی ہے وہ۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، ہم نے یہ آبزرو کیا کہ جب اس کو وہ کسی مصیبت میں پھنستا ہے، بہت بری مصیبت میں پھنستا ہے، لیکن پھر وہ ایک دم نکلتا بھی ہے، اور ایسا نکلتا ہے کہ پھر وہ نکلتا ہی چلا جاتا ہے۔ مطلب ایک بندہ، صرف ریفرنس کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کہ اتنے سال جو ہے جیل میں رہا ہو اور ایک دم سے وہ کہاں پہنچ جائے، میں اگر بولوں ابھی کہ وہ کہاں پہنچ جائے تو آپ سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اس کی کچھ نیکیاں یا کچھ اچھائیاں ایسی ہیں جو شاید عام آدمی کو نہیں پتا، ہمیں کسی ریفرنس سے پتہ ہے، کہ ہمیں مطلب پتہ ہے کہ وہ کیوں جو ہے اس کی وہ کون سی، ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس کی اس نیکی کی وجہ سے اللہ اس کو اس طریقے سے پھنستا تو ہے لیکن نکل جاتا ہے، وہ میں بتا نہیں سکتا کہ وہ کیا ہے، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے اس کی اس نیکی کی وجہ سے جو ہے اللہ اس کے اوپر کرم کر رہا ہے۔
اور یقین کریں جو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر ہمارا اکاؤنٹ دنیا میں سیٹل ہو جائے, دنیا کی ظاہری طور پہ جو مصیبت آئے ہمارے اوپر, کوئی ذلت رسوائی آئے, کوئی عذاب آئے, تو وہ یہاں اکاؤنٹ کلیئر ہو جائے اور آخرت میں ہم نکل جائیں, وہ زیادہ بہتر ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اللہ اس کو ڈھیل دیا جا رہا ہے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو ڈھیل دیا جاتا ہے اور ایک دم اس کو پکڑتا ہے, اور پھر ایسا پکڑتا ہے کہ پھر دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں تو نکال رہا ہے لیکن آخرت میں اس کی شدید پکڑ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ خود ایک بہت بڑا عذاب ہوتا ہے انسان کے اوپر, کہ انسان کو ریئلائز ہی نہ ہو کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں اور میں کسی عتاب میں آ رہا ہوں, میں کسی, یہ خود ایک اللہ کا عذاب ہے کہ وہ آپ کو آپ کی غلطی سے غافل کر دے. اب یقین کریں جب کچھ معاملات میرے ساتھ ہوئے, میں سوچتا تھا کہ کیا غلط کیا ہے میں نے کیا غلط کیا ہے, میں نے کچھ چیز کیا ایسی غلط کی ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. اور یقین کریں ایسی باتیں ذہن میں آئیں. ابھی ریسنٹلی تک میں آپ کو بتاؤں کہ وہ میرے ابھی اس جمعے کی بات ہے کہ مجھے خیال آیا یار میں نے ایک چیز یہ بھی کی تھی. میں آپ کو بتا دوں کھل کر کہ مجھے بہت پہلے فلڈ ریلیف کے لیے ہم لوگ گئے تھے بدین کی طرف, نیوی والوں کے ساتھ, پاکستان نیوی والوں کے ساتھ, اور میرے اسٹوڈنٹس میرے ساتھ تھے. تو کچھ اماؤنٹ بچ گیا تھا, تو ایک بچے نے مجھے اماؤنٹ دیا, 6,500 یا 7,000 روپے تھے, اور مجھے دیے کہ جی آپ جو ہے نا اس کو دے دیجیے گا. عمران خان کا ہی بلکہ ریلیف فنڈ اس وقت بنا ہوا تھا, ہی واز ناٹ دا پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم, بٹ اس ریلیف فنڈ کے لیے آپ عمران خان کے ریلیف فنڈ میں ڈال دیجیے گا یہ پیسے. تو مجھ سے مجھے دیے. اچھا مجھ سے بے دہانی میں خرچ ہو گئے, تو میں نے کہا کہ یار چلو میں دے دوں گا بعد میں. اچھا اب جب میں گیا دینے کے لیے تو وہ ریلیف فنڈ بند ہو گیا تھا, عمران خان کا وہ اکاؤنٹ ہی کلوز ہو گیا تھا. تو اب میرے پاس وہ پیسے, اچھا اب جب ریلیف فنڈ بند ہو گیا, میں وہ پیسے مجھ سے خرچ ہو گئے تھے, میں بھول گیا. اب میں سوچ رہا تھا کہ کیا چیز ایسی, مطلب انسان سوچتا ہے میں نے کیا غلط کیا ہے. سوچتے سوچتے اتنے سالوں کے بعد مجھے یہ یاد آیا کہ یار یہ بھی تو کچھ پیسے میرے پاس, حالانکہ چھوٹی سی رقم ہے, 6,500 7,000, مجھے تو یاد بھی نہیں کہ 6,500 تھے یا 7,500 تھے. باقاعدہ میں گیا اپنی فیس بک کے اوپر, پھر میں نے اس بچے کو بتائی تھی یہ والی بات کہ یار تم مجھے اجازت دو میں اس کو کہیں اور دے دوں, تو پتہ نہیں اس کو شاید اچھا نہیں لگا, اس نے مجھے رپلائی بھی نہیں کیا اس پر. اور میں اس چیٹ کو نکالی اپنی فیس بک پہ جا کے, اور نکالا میں نے, پھر میں نے کہا نہیں 6,500 تو میں نے اس کو یہاں لکھے ہوئے شاید 7,500 تھے. تو میں نے وہ پیسے, اس کو آپ اسلام میں ایک طریقہ ہے دینے کا, میں ایک مولانا صاحب کے پاس گیا, ان کو میں نے یہ مسئلہ بتایا, اور میں نے کہا مولانا صاحب اکاؤنٹ تو وہ عمران خان کا بند ہو گیا, یہ بہت پرانی بات ہے, لیکن کیا پتا اللہ نے مجھے اس پر گرفت کر لی ہو, میری اللہ نے مجھے اس بات پہ پکڑ لیا ہو, مطلب ایک گناہ اس طرف ہوا ہو اور اس کا اثر ہمیں نہیں پتا, ہمارے گناہوں کا اثر جو ہے ہماری کس جگہ پر آ کے اس کی نجاست ہماری زندگی میں آ کے گرے گی. تو یہ اللہ کا بھی ایک کرم ہے کسی کے اوپر بھی, اگر اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ مجھے میری غلطیاں ریلائز کروا دیتا ہے, مجھے میرے گناہوں کا احساس دلا رہا ہے کہ مجھے ایک دم اتنا پرانی چیز یاد آ گئی, تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے. اور اگر کسی نے اللہ نے کسی کو غافل کر دیا اس بات سے, تو یقین کریں یہ اس کے اوپر بہت بڑا عذاب ہے کہ وہ اپنے ہی چیز سے غافل ہو کے بس اپنے آپ کو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ برا کیوں ہو رہا ہے, وہ دوسروں کے اوپر بلیم گیم ڈال رہا ہے, دوسروں کو الٹا سیدھا بول رہا ہے, لیکن اپنے اوپر ریفلیکٹ نہیں کر رہا کہ میں نے کیا غلط کیا. یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا عذاب ہے. آئی ہوپ کہ آپ نے اس 28 منٹس کی ٹاک سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. میں چھوٹی ویڈیوز نہیں بنا سکتا, آئی ایم ویری سوری, تو یہ مجھ سے بڑی ویڈیوز ہی بنیں گی. آئی ہوپ کہ آج آپ کو اس پوری اسٹوری میں, اس پورے ٹاک کے اندر کوئی سبق آموز بات ملی ہوگی, اینڈ یو گوئنگ ٹو فل یور لائف وتھ پازیٹیوٹی. اس انسان کو بھول جائے, ہمیں اس کا نہیں سوچنا, ہم نے اپنی زندگی سکون میں کرنی, اور اس نیگیٹو انرجی کو نکال کر پازیٹیوٹی کی طرف جانا ہے. جب ہم پازیٹیو ہوں گے تو چیزیں بھی ہمارے ساتھ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی. تھینک یو ویری مچ.